نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال جل سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جرى الحق على لسان عمر وقلبه وقال عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبيا لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم تمام احباب محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم گرامی قدر سامعین واجب الاحترام معزز بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز طلبہ ذو الحج کا آخری جمعہ ہے آج 28 تاریخ ہے نیا اسلامی سال یکم محرم الحرام سے شروع ہوگا ہم مسلمان ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلامی سال کے مہینوں کو یاد بھی رکھیں اسلامی سال کے اختتام پر اپنا محاسبہ بھی کریں نئے اسلامی سال کے شروع ہونے پر یہ عزم ارادہ اور نیت بھی کریں کہ ہمارا نیا اسلامی سال نیکی کے اعتبار سے
نماز کے اعتبار سے، معاملات میں سچائی، صداقت اور امانت کے اعتبار سے پچھلے سال کی نسبت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اور پچھلے سال میں جو کمیاں، کوتاہیاں اور کمزوریاں، نافرمانیاں ہوئی ہیں، ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو تو ہم توبہ استغفار کریں گے، حقوق العباد سے ہو تو اللہ سے بھی معافی مانگیں گے، بندوں سے بھی معافی مانگیں گے، اور جس کی تلافی ممکن ہوگی اس کی تلافی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، ہم غیر لوگوں کی طرح محض نئے سال کا جشن منانے والے نہیں۔ اول تو ہمارا اسلامی سال ہمیں عبادتوں کا پتہ دیتا ہے، شہادتوں کا پتہ دیتا ہے، قربانیوں کا پتہ دیتا ہے، لیکن آخری مہینہ ذی الحج کا ہے اور پہلا مہینہ محرم کا ہے۔ ذی الحج کی 10 تاریخ کو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد منائی جاتی ہے۔ تو 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لخت جگر حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یادگار منائی جاتی ہے۔ اسلامی سال کی پہلی تاریخ یکم محرم الحرام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، جو خلیفہ دوم بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، اور اسلام کے ایک عظیم ہیرو بھی ہیں۔ تو سال کا پہلا دن قربانی کا دن، شہادت کا دن، 10واں دن کربلا کے شہداء کا دن، سال کا آخری مہینہ عید الاضحیٰ کی قربانیوں کا دن۔ گویا اللہ رب العالمین ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے، قربانی کرے، عبادت کرے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی دینی پڑے تو وہ بھی دے دے، اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ یہ مسلمان کی اصل کامیابی ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک بات یہ ذہن میں رکھے، اسلام کی ڈکشنری میں، اسلام کے پورے ایک تصور کے اندر نہ کہیں جشن کا لفظ ہے، نہ کہیں ماتم کا لفظ ہے ہی نہیں اسلام میں، نہ قرآن کریم میں، نہ احادیث مبارکہ میں، بلکہ جشن اور ماتم دونوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور جشن کی جگہ پر اسلام نے کہا کہ نعمت ملے تو شکر ادا کرو، اور ماتم کی جگہ پر اسلام نے کہا کہ پریشانی مصیبت پر آ جائے تو صبر کرو۔ یعنی اسلام میں شکر ہے، جشن نہیں، اسلام میں صبر ہے، ماتم نہیں ہے۔ اس لیے ہم مسلمان نہ تو جشن والے ہیں نہ ماتم والے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان شہادتوں سے سبق لیں، ان شہادتوں سے جذبہ لیں، ان شہادتوں سے ولولہ لیں،
اور خود بھی یہ عزم کریں کہ اللہ کے دین پہ اپنا تن من دھن سب قربان کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج کی اس فرصت میں ایک تو اس چیز کو بیان کرنا اور اس کی اہمیت آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے کہ اسلامی مہینے ہمارے اصل مہینے ہیں، اسلامی تقویم ہماری اصل تقویم ہے، چاند کے ساتھ ہماری بے شمار عبادتوں کا ذکر ہے، تعلق ہے۔ افطروا لرؤیتہ وصوموا لرؤیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان مبارک کا مفہوم کیا ہے کہ چاند دیکھ کے ہی روزہ رکھو، چاند دیکھ کے ہی روزہ چھوڑ دو اور عید الفطر مناؤ۔ گویا کہ اسلام کی اس اہم ترین عبادت روزے کا تعلق کس سے ہے؟ چاند سے ہے۔ دوسری اہم ترین عبادت حج کی ہے، حج کا تعلق بھی کس سے ہے؟ چاند سے ہے کہ 8، 9 ذی الحج، 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحج کو حج کے اعمال ہوتے ہیں چاند کی تاریخ کے اعتبار سے۔ قربانی جیسا اہم فریضہ، اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے۔ ذی الحج کی 10، 11، 12 3 دن قربانی ہوگی۔ غرضے کہ اسلام کی بہت ساری عبادات، زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو سال کے بعد زکوٰۃ ہوگی، لیکن یاد رکھیں یہ سال شمسی سال نہیں ہوگا، قمری سال ہوگا۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے چاند کے حساب سے اپنی تاریخ متعین کر کے اس تاریخ کو حساب کرنا ضروری ہے کہ میری زکوٰۃ بنتی کتنی ہے۔ ادائیگی بے شک بندہ پہلے کر دے، بعد میں کر دے، یکمشت کر دے، تھوڑی تھوڑی کر دے، یہ اجازت ہے شریعت کی طرف سے، لیکن جس تاریخ کو صاحب نصاب بنا اس چاند کی تاریخ کو اپنی مالیت کا حساب کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ یاد نہیں تو اب کوئی مقرر کر دے کہ میں نے چاند کی فلاں تاریخ کو ہر سال حساب کرنا۔ زکوٰۃ کا تعلق بھی چاند سے، روزے کا تعلق بھی چاند سے، حج کا تعلق بھی چاند سے، قربانی کا تعلق بھی چاند سے، تو چاند کے مہینوں کو یاد رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ توبہ کی آیت ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا مہینے کتنے؟ 12 مہینے بنائے، لیکن یہ 12 مہینے انگریزی بھی 12 مہینے ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، دیسی بھی 12 مہینے ہے۔ اب ہاڑ چل رہا ہے، آگے ساون آنے والا ہے، یہ دیسی مہینے، لیکن جو چاند کے اور اسلام کے مہینے، اسلام نے جس کو اپنی تقویم بنایا، جس کا کیلنڈر بنایا، وہ مہینے وہ چاند کے مہینے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 12 مہینے جو اسلامی تقویم کے مہینے کہلاتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں اس کا حساب رکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر سارے مسلمان چاند کا حساب چھوڑ دیں گے تو سارے مسلمان گناہگار ہوں، لیکن یہ بھی نہیں کہ شمسی مہینے وہ کوئی انگریزوں کے ہیں، وہ بھی ہمارے ہیں۔ ہماری عبادات کا جیسے تعلق چاند کے ساتھ ہے، ویسے ہماری عبادات کا تعلق سورج کے ساتھ بھی ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز
اس کا وقت آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ طلوع صبح صادق، فجر کا وقت کہاں تک ہے؟ طلوع شمس، سورج کے طلوع ہونے تک۔ سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کا کب شروع ہوگا؟ جب سورج بلند ہو جائے گا۔ پھر یہ فجر کا ٹائم، اشراق کا ٹائم اور چاشت کا ٹائم کب تک رہے گا؟ یہ سورج کے ڈھلنے تک۔ زوال شمس، زوال شمس کے بعد ظہر کا ٹائم کب شروع ہوگا؟ 10 منٹ کے بعد جب سورج زائل ہو جائے گا ظہر کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ عصر کا ٹائم کب شروع ہوگا؟ احناف کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے، چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے، عصر کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ سائے کا پتہ کس سے چلے گا؟ سورج کی روشنی سے پتہ چلے گا۔ اور پھر مغرب کا ٹائم کب ہوگا؟ جب سورج غروب ہو جائے گا۔ تو غروب شمس، طلوع شمس، زوال شمس، اس سے ہماری نمازوں کے اوقات جڑے ہوئے۔ سورج کی حرکت پہ بھی نظر رکھنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ چاند کی حرکات کو بھی پہچاننا یہ ایمان والوں کی علامات ہے۔ لیکن ہماری تقویم، سال، مہینہ، اس کا حساب اللہ رب العالمین نے وہ چاند کے مہینوں کے ساتھ رکھا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو جہاں جنوری، فروری، مارچ، اپریل یاد کرواتے ہیں، وہاں سفر، محرم الحرام، سفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ مہینے بھی یاد کروانے چاہیے۔ کروائیں گے انشاءاللہ تعالی، اس کا حساب بھی رکھیں گے۔ اس کا ایک آسان طریقہ ہے چاند کی تاریخ کو یاد رکھنے کا۔ انگریزی تاریخ تو ہمیں یاد رہتی ہے۔ اب میں آپ حضرات سے پوچھوں آج انگریزی تاریخ کیا ہے تو اکثر جواب دیں گے، اکثر کو پتہ ہوگا آج انگریزی تاریخ کیا ہے۔ اسلامی تاریخ پوچھیں آج کیا ہے تو ابھی میں نے بتا دی، جنہوں نے سنی شاید یاد ہو، جنہوں نے نہیں سنی اکثر کو پتہ نہیں ہوگا کہ آج اسلامی تاریخ کون سی۔ اس کا ایک آسان طریقہ بتا دوں کیا ہے۔ شہید اسلام حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اسلامی تاریخ کو یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ بتایا۔ آپ حضرات میں اگر اس پہ عمل پیرا ہو جائیں تو اسلامی تاریخ ہمیں ہمیشہ یاد بھی رہے گی اور بھولے گی بھی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور چیز کا بڑا فائدہ ہوگا۔ کریں گے عمل اس پہ؟ آواز نہیں آئی، آواز آئے گی تو میں بتاؤں گا۔ کریں گے عمل انشاءاللہ، بڑا آسان طریقہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ چاند کے حساب سے روز ایک سپارہ پڑھ لیا کرو۔ چاند کی پہلی تاریخ کو پہلا سپارہ، دوسری تاریخ کو دوسرا سپارہ۔ جب کوئی پوچھے چاند کی تاریخ کیا ہے تو یہ سوچ لیں آج میں نے سپارہ کون سا پڑھا ہے، جو سپارہ پڑھا ہے وہ آج تاریخ ہے چاند۔ ادھر چاند کا مہینہ ختم، ادھر آپ کا قرآن کریم ختم، کہو سبحان اللہ۔ کبھی چاند 29 کا ہو جائے تو اس رات میں 30واں پارہ پڑھ کے قرآن پاک بھی مکمل کرو۔ کیسی آسان ترتیب ہے، اگر ہم عمل کر لیں تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات تو یہ کرنی تھی کہ اسلامی مہینوں کو، ان کی تاریخ کو، ان کے نظم کو بھی ہم یاد رکھا کریں، انشاءاللہ ہم یاد رکھیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ یکم محرم الحرام، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یکم بھی 10 بھی ہمیں شہادتوں کا درس دیتے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی؟ 10 محرم الحرام۔ اور خلیفہ دوم سسر مصطفیٰ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھی جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے داماد بھی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی؟ یکم محرم الحرام۔ ان مقدس ہستیوں سے جہاں ہمیں محبت ہے، عقیدت ہے، احترام ہے،
وہاں ہم یہ جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چل کے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اسلام میں نہ جشن ہے نہ ماتم ہے۔ اسلام کی ڈکشنری میں یہ لفظ ہے ہی نہیں۔ جشن کی بجائے کیا ہے؟ شکر ہے، اور ماتم کی بجائے کیا ہے؟ صبر ہے۔ شہادتوں پہ ماتم اور سوگ کرنا یہ اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ اس لیے ان دنوں کو ہم سوگ کے دن نہ سمجھا کریں۔ بعض لوگ ان دنوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے نعوذ باللہ کوئی منحوس دن ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں۔ محرم الحرام کی بڑی اہمیت ہے، کئی حوالے سے اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے واقعات کے لیے محرم کو اور 10 محرم کو کا انتخاب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی تاریخ میں ہوئی، ان کو جنت سے دنیا میں اسی تاریخ کو بھیجا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے جب نجات ملی تو 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ فرعون پانی میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات ملی تو تاریخ 10 محرم الحرام تھی۔ اس لیے جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا بنی اسرائیل کو اس دن فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون ہلاک ہوا تھا، ہم اس لیے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تمہارا اتنا تعلق نہیں جتنا ہمارا تعلق ہے، لہٰذا آئندہ ہم 10 کا بھی روزہ رکھیں گے، 9 کا بھی روزہ رکھیں تاکہ تمہارے ساتھ بھی مشابہت نہ ہو اور اللہ کی نعمت کا شکر بھی ادا ہو۔ جو نبی علیہ السلام یہودیوں عیسائیوں کی عبادت میں بھی مشابہت سے بچتے تھے، آج آپ کی امت یہودیوں عیسائیوں کی مشابہت اختیار کر کے خوش ہو رہی۔ کہاں چلے گئے ہم لوگ میرے عزیز دوستو؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہمیں اپنے نبی حضرت محمد سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ آپ نے ہمیں صبر سکھایا ہے، ماتم نہیں سکھایا۔ اس لیے اس مہینے میں ہم یہ جذبہ تو اپنے اندر پیدا کریں، لیکن اس فکر کی، سوگ کی، گھبرانے کی، ہائے وائے کی اور سینہ پھوٹنے کی اور چہرہ پیٹنے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اعلان ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا اس شخص کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، اس شخص کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں جو غم کے موقع پہ اپنے چہرے کو پیٹے، من ضرب الخدود وشق الجیوب، اور اپنا گریبان چاک کرے، کپڑے پھاڑے، ہائے وائے کرے، مرثیے گائے اور ماتم کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت جیسے کام کرے، فرمایا میری امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں آپ ان دنوں کو قیمتی بنائیں، ضائع کرنے والے دن نہیں ہیں، فضولیات کے دن نہیں ہیں، ان مقدس ہستیوں کے تذکروں کو اجاگر کرنے کے دن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کیے جائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو اللہ عمر کے سر پہ بھی تاج نبوت سجا دیتا۔ عمر کی صلاحیتیں، عمر کی کوالٹی، عمر کی صفات ایسی ہیں کہ نبی بن سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ میرے آپ کے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، زور سے بولیں اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس لیے حضرت عمر بھی نبی نہیں بن سکے، صلاحیتیں ضرور تھیں، کوالٹیاں ضرور تھیں، نبوت والی علامات اور صفات ضرور تھی، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔
میرے محترم دوستو، ایسی عظیم ہستیوں سے ہمیں محبت و عقیدت ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ ان کے تذکرے کرنے چاہیے، ان کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے، اپنی گلیوں چوکوں چراہوں کے نام ان کے نام پہ رکھنے چاہیے، تاکہ ان کے تذکرے عام ہوں، ہماری نوجوان نسل اس سے روشناس ہو، ان کو پتہ ہو ہمارے اصل ہیرو کون لوگ۔ تو سب حضرات یکم محرم الحرام کو حضرت عمر کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ آج 28 ذی الحج ہے، کل 29 ہے، ہو سکتا ہے پرسوں اتوار کو پہلی ہو یا سوموار کو پہلی ہو، تو جو بھی پہلی تاریخ ہو اس میں ہم یہ حدیث کم از کم اپنے بچوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے گھر کے عزیز و اقارب میں، گھر کے افراد میں، خواتین میں یہ ضرور سنائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے داماد بھی تھے۔ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا، تو داماد مرتضیٰ بھی ہیں اور سسر مصطفیٰ بھی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ مجھے آپ کو سب کو ان مقدس ہستیوں سے عقیدت و احترام نصیب فرمائے۔ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، اور یہ سب ہمیں جان سے پیارے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان سے محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔